السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين صدق الله العظيم۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار۔ کہا جائے گا امت میں سے کہ گزر گئی تم سے پہلے جنات اور انسان جہنم میں، کلما دخلت، جب وہ ڈال دی جائیں گی ایک امت تو دوسری امت اس پر لعنت بھیجیں گی، حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ وہ سب کے سب اس میں پڑ جائیں گے۔ تو دوسرے لوگ پہلے والے لوگوں سے کہیں گے اے میرے پروردگار، انہی لوگوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے تھے، اس لیے ان کو جہنم میں ڈبل عذاب دیجیے۔ تو کہا جائے گا اس وقت ہر ایک کو آج دوگنا عذاب ہے، لیکن تم نہیں جانتے ہو۔ پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ مجلس میں چند آیات گزری تھی جس میں اللہ رب العالمین نے خاص کر فرمایا تھا کہ ایسے وہ گناہ جو گناہ کھلم کھلا اور بے حیائی کے درجے میں ہو، ایسے گناہوں سے بچو، اس لیے کہ ایسے گناہ پر بہت جلد اللہ کی طرف سے پکڑ اور اللہ کی طرف سے سزا ہوتے ہیں، کیونکہ فحش کھلم کھلا گناہ کرنے والا دو طرح کے مجرم بن جاتا ہے۔ ایک تو خود گناہ کرتا ہے، وہ ایک اس کا جرم ہے، اور ایک گناہ کر کے دوسروں کو بھی گناہ کی گویا کہ دعوت دیتا ہے، دکھاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح کرو،
تو یہ ڈبل اور دوگنا اس کے لیے ایک جرم ثابت ہو جانا۔ اس لیے بے حیائی، فحش، ناحق کسی کو قتل اور اسی طریقے سے ظاہر اور باطن میں فرق رکھنا کہ اندر کچھ ہو اور ظاہر میں کچھ ہو، یہ ساری وہ چیزیں منافقت کی ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اگر اسی طرح اپنی منمانی زندگی گزارو گے اور گناہوں پر ڈٹا رہو گے اور گناہ کرتے رہو گے تو ایک وقت ہے طے شدہ موت کی اور قیامت کی، وہ وقت جب آئے گا تو پھر کہیں ذرہ برابر بھی گنجائش اور موقع نہیں ملے گا، اور پھر تم سب کے سب میری طرف چل کر کے آ جاؤ گے، تو پھر حساب و کتاب ہے، سزا جزا ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے دو طبقے کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ آخرت میں دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے، چاہے وہ جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے، تیسرا کوئی طبقہ اور ہے نہیں۔ دنیا میں مختلف طبقات ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف قبیلے، خاندان اور الگ الگ سب کا انداز ہے، لیکن وہاں دو ہی طبقہ، نیکی اور بدی، یعنی جنتی اور جہنمی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جہنمیوں کا کچھ تذکرہ یوں فرمایا کہ جب ان کو جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، اور جہنم میں جانے والے لوگ دو ہی لوگ ہوں گے، جنات اور انسان، کیونکہ یہی مکلف ہیں، انسان مکلف ہے اور جنات مکلف ہے، یعنی عمل کرنے کا، اطاعت کرنے کا حکم انہی دونوں کا دیا گیا ہے۔ لہٰذا ان دونوں میں سے جب لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو پھر جو لوگ پہلے ڈالے ہوئے ہوں گے اور گئے ہوں گے، پیچھے سے جب دوسری جماعت، دوسرے طبقے کے لوگ آئیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کے آپس میں بات بھی کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ دیکھو تم ہم سے پہلے آ گئے ہو اور میں تمہاری وجہ سے دنیا میں گمراہی اختیار کیا، تم کو میں نے دیکھ کر کے، تمہاری بات سن کر کے میں گمراہ ہو گیا تھا۔ لہٰذا وہ لوگ ایک آواز لگائیں گے کہ اللہ، انہی لوگوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے دنیا میں، لہٰذا ہم سے زیادہ اس کو عذاب دیجیے، دوگنا دیجیے، اس کو بڑھا بڑھا کر کے دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملے گا کہ یہاں سب کو برابر، تم کو بھی وہی عذاب، اس کو بھی عذاب۔ اس لیے یہ کہہ کر کہ کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے کہ میں فلاں کی وجہ سے گمراہ ہو گیا، اس نے ہم کو گمراہ کر دیا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ایک عقل سلیم ہم سب کو عطا فرمایا ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، پرکھنے کی صلاحیت دی ہے، اچھے برے میں فرق کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو جب اتنی صلاحیت اور دماغ ہے تو ایک آدمی کیوں نہیں اپنی آخرت کے بارے میں سمجھ سکتا ہے کہ یہ آدمی جو ہم کو کہہ رہا ہے یہ بات آخرت کے اعتبار سے کتنی اچھی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے یہ بات کتنی ملتی جلتی ہے، یہ فرق ہے۔ ایک آدمی اس کو فرق کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں ہزاروں فرقے ہیں، ہزاروں لوگ گمراہ کرنے والے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم الزام کسی پر لگا دیں، بلکہ عقل اللہ نے دی ہے، سمجھ دی ہے، اچھے اور برے میں ہم فرق کرتے ہیں، سردی گرمی کا احساس کرتے ہیں، ٹھنڈا گرم کا احساس ہم کو ہوتا ہے، بیماری اور صحت کا احساس ہوتا ہے، خوشی غم کا احساس ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی نفع اور نقصان ہو جائے اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی کسی کو قرضہ دیتا ہے تو کبھی نہیں بھولتا ہے، اور دولت کے گننے میں، پیسے کے گننے میں کبھی خطا نہیں کرتا ہے، اس کو بہت ہی سنبھال کر کے، بہت ہی صحیح ڈھنگ سے گن کر کے کسی کو دیتا ہے، لیتے وقت بھی گن کر کے پورا واپس لیتا ہے۔ تو ان ساری دنیاوی اعمال اور دنیاوی چیزوں میں ایک انسان کے عقل، اس کی سوچ، اس کی تمام چالاکیاں، ہوشیاریاں، سب کچھ کام کرتے ہیں،
لیکن دین کے معاملے میں یہ کہہ کر کے کوئی آدمی بری نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں صحیح اور غلط دونوں کے فرق کے الگ الگ طریقے بتا دیے ہیں، اور ایک آدمی اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط ہے، گمراہی کا ہے، یہ کہاں لے جا رہا ہے مجھے۔ لہٰذا یہ کہہ کر کے جہنم میں ان لوگ کسی کا عذاب نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ لہٰذا آدمی کو دین میں بہت ہی چالاکی اور بہت ہی ہوشیاری اور بہت ہی پرکھ کر کے دیکھنا چاہیے اور پھر عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لکل ضیف ولکن لا تعلمون وقالت اولاہم لأخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ بلکہ وہاں یہی کہا جائے گا کہ تم لوگ آج عذاب چکھو، اور جو کچھ تم نے دنیا میں کمایا ہے اسی کا بدلہ ہے، اسی کا بدلہ ہے۔ پھر ایک اور بات، وہاں جہنمی لوگ جہنمیوں کو دیکھ کر کے اپنے ملنے والے اور جن کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان لوگوں سے کہیں گے کہ ارے بھائی دنیا میں تم ہم سے بڑے فخر کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، تمہارا ایک مقام تھا دنیا میں، تمہاری عزت ہم کرتے تھے، تمہاری لوگ عزت کرتے تھے، اور تمہارا ایک مقام، ایک حیثیت تھی، لیکن یہاں تو آیا تو دیکھا کچھ بھی تمہاری چلتی نہیں ہے، یہاں تمہاری کوئی بات سنی نہیں جاتی ہے، کوئی تم کو فضیلت بھی نہیں ملتی ہے، آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ جواب وہی ملے گا کہ یہاں کسی کی نہیں چلتی ہے، گناہ میں سزا میں برابر۔ لہٰذا آج اگر کوئی آدمی گناہ کر کے اور کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے دین سے ہٹ کر کے اگر کوئی شان شوکت کے ساتھ دنیاوی مالداری اور اس کی تمام پہلوؤں کی وجہ سے اگر کوئی کسی پر فوقیت رکھتا ہے، کسی سے ذرا افضل سمجھتا اپنے آپ کو، تو یہ اس کے لیے دھوکہ ہے۔ یہاں تو کچھ بات تو بنے گی لیکن آخرت میں نہیں بنے گی۔ آخرت میں اعمال کام آئیں گے، آخرت میں اچھائیاں کام آئیں گی، آخرت میں نیکیاں کام آئیں گی۔ اس لیے یہاں کوئی فضیلت یہاں کے اعتبار سے ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے ہے۔ اسی لیے بہت سارے ایسے لوگ حدیث پاک میں ہے کہ اپنے چھوٹوں کو دیکھیں گے تو حیرت زدہ رہیں گے کہ یہ تو دنیا میں ہم سے بڑا کم درجے کا انسان سمجھا جاتا تھا اور اس کو لوگ سمجھتے تھے، لیکن آج اس کا اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا۔ ان میں سے ایک تذکرہ، ایک مثال کے طور پر میں حدیث پاک میں ذکر ہے کہ کل قیامت کے دن میں اونچی گردن والے لوگ ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اونچی گردن کے لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤذنین، یعنی جو لوگ اذان دیتے ہیں، اذان کی ذمہ داری نبھاتے ہیں، دنیا میں اذان کا اہتمام کرتے ہیں، ان لوگوں کی میدان محشر میں گردن بڑی اونچی ہوگی۔ اونچی کے مطلب ہے کہ دور سے وہ پہچانے جائیں گے، ان کا ایک خاص پہچان اور اس کی علامت ہوگی، اس کی کیفیت بالکل لوگ دور سے پہچان لیں گے۔ جس طرح سے کچھ بڑا مجمع ہے، اس مجمع میں ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن دو چار آدمی اگر لمبے قد کے ہو، اس کی گردنیں اونچی ہو یا وہ اونچی جگہ پر بیٹھا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو نظروں میں برابر نظر آئیں گے، دور سے لوگ پہچان لیں گے، دور سے دیکھیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ اونچی گردن کے لوگ ہوں گے، ان کی مثال اور نام آپ نے بتایا، وہ مؤذنین لوگ ہوں گے، اذان دینے والے لوگ ہوں گے۔ آج اپنے معاشرے میں دیکھیے میری ماں بہنوں، مؤذنوں کی حیثیت کیا ہے؟ آج ہم لوگ اس کو کتنا کمتر سمجھتے ہیں، اور اس کو لوگ کس قدر بہت ہی مشقتوں اور محنتوں میں ڈال کر کے لوگ رکھتے ہیں، اور اس کی کوئی حیثیت معاشرے میں نہیں دیتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہوتا ہے، جو ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں، وہ مؤذن ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ان کو بس اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک معمولی سا ملازم آدمی ہے، یہ بس یہ ہے کہ کوئی مسجد کی صفائی جھاڑو جھاڑ کر دے، اور مر جائے کوئی تو غسل کفن کر دے اور فاتحہ پڑھ دے، چندہ کر دے، لے آئے، بات ہم جب کہیں کر لے، مطلب ایک بالکل نیچے درجے کا انسان سمجھتے ہیں لوگ،
اور بہت ہی کمتر انسان سمجھ کر کے ان کے ساتھ آج پورے معاشرے میں مسلمانوں میں اس کا بہت ہی زیادہ یہ کیا جاتا ہے، مطلب یوں کہہ لیجئے کہ حقیر سمجھا جاتا ہے، اور اس پیشے کو لوگ پسند نہیں کرتے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے اتنا بڑا اونچا مقام فرمایا، تو وہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جس کو دنیا میں لوگ حقیر سمجھتے ہوں گے، دنیا میں کمتر سمجھتے ہوں گے، دنیا میں اس کی کوئی عزت اور وقار اس کو نہیں سمجھ دیتے ہوں گے، لیکن کل قیامت کے دن میں وہ لوگ بڑے بلند مقام پر ہوں گے، ان کی حیثیت بہت اچھی ہوگی، وہ دور سے پہچانے جائیں گے، تو لوگ دیکھ کر کے لوگ تعجب کریں گے، لوگ دیکھ کر کے وہ تعجب میں پڑیں گے کہ اس کا یہ مقام کیسے ملا، اس کو یہ رتبہ کیسے یہاں ملا۔ تو یہاں تو انسانوں کے ہاتھ میں ہے، یہاں تو انسان تقسیم کرتا ہے کہ یہ فلاں اس کا یہ عہدہ، اس کا یہ مقام، وہاں تو اعمال کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے اس دنیا میں رہ کر کے کسی کو حقیر ذلیل نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ اعمال کی بنیاد پر آخرت میں فرق ہوگا، اور وہاں سمجھ میں بات آئے گی کہ آخر یہ کون لوگ ہیں۔ تو جہنمی لوگ جہنمیوں کو، ان لوگوں کو خاص کر جو دنیا میں بڑی عزت اور بڑی شرافت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور بڑاپن سمجھتے ہیں، اور نیک لوگوں کے، نمازیوں کے، دینداروں کو اور اس طرح کے لوگوں کے، عمل کرنے والوں کو لوگ کمتر سمجھتے ہیں، وہ لوگ اور خدا نخواستہ ان سے کم درجے کے لوگ اگر جہنم میں، تو پوچھیں گے ارے بھائی تمہارا یہاں کوئی مقام ہم نے نہیں دیکھا، تمہارا یہاں کوئی بات تمہاری نہیں چلی، یہاں تجھے کوئی فضیلت ہم پر کوئی بڑا رتبہ نہیں تمہارا دیکھا گیا، بلکہ تم بھی جہنم میں، ہم بھی جہنم میں۔ لہٰذا دنیا کے حیثیت سے کبھی بھی کوئی آدمی اپنے آپ کو افضل نہ سمجھے، کبھی اپنے آپ کو برتر اور بہتر نہ سمجھے، مر لینے دیجئے، جانے دیجئے دنیا سے، قبر میں پتہ چلے گا، وہاں فرق ہوگا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہم اللہ، جن کی کتاب فضائل اعمال ہیں۔ جب انہوں نے کتاب لکھی تھی فضائل اعمال، تو بہت علماء نے ان کی تعریف کی اور بہت پسند کرتے ہوئے حضرت کو مبارکباد دی، دعائیں دیں، خط لکھیں، تو حضرت نے سب کو ایک خط لکھ کر کے ایک تحریر بھیجے سب کو، اور یوں فرمایا کہ بھائی سواری باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے مرنے دیجئے، مرنے کے بعد اگر قبر کی منزل میری آسان ہو جاتی ہے، قبر کی منزل میرے لیے اللہ آسان کر دیتا ہے، تب تو میری یہ کتاب بہتر ہے اور ہماری یہ خدمت بہتر ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ لیکن اگر مرنے کے بعد قبر کی منزل اگر میری سخت ہو گئی اور وہاں کی دشواریاں ہو گئی، تو یہ سارے اعمال میرے بیکار ہیں، اس لیے ابھی مجھے مبارکباد مت دو، ابھی میری تعریف نہ کرو، ابھی میرے کوئی اس طرح سے باتیں مت کہو، مرنے دو، مرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کیا ہے۔ آج تو ہم یہاں ہی فیصلہ کر دیں، تم سے بہتر ہم ہیں، تم سے اچھا ہم ہیں، تمہارے سے افضل ہم ہیں، تمہارے سے مقام میرا بڑھا ہوا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے رنگ و برنگ میں آدمی کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ موت کے بعد اصل ہے زندگی، مرنے کے بعد ہے اصل زندگی۔ اسی لیے کبھی بھی آدمی اپنے اعمال یا کسی ظاہری حالات پر رکھ کر کے کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ کے نزدیک اس کی کس خوبی کی بنیاد، کون سی نیکی کی بنیاد پر اس کا درجہ کل قیامت کے دن بڑھ جائے۔ اسی لیے کبھی بھی اپنے اوپر آدمی کو فخر، غرور یا اپنے نیکیوں پر کبھی کوئی اس طرح سے سمجھ کر کے کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا علینا فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما كانوا تکسبون ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور دنیا میں تکبر، اعراض اور انکار یہ سارے کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ موت کے وقت، موت کے بعد ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى، اور ان کو جنت میں نہیں داخل کیے جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ کا سر سوئی کے سوراخ میں نہ داخل ہو۔
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور یہی ہے سزا اور یہی ہے بدلہ مجرمین گنہگاروں کے لیے۔ حدیث پاک میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک واقعہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود ذکر فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک صحابی کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد ان کی کفن دفن، اس کے بعد جنازے اور قبرستان میں ان کو لے جایا گیا تدفین کے لیے۔ اس عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے۔ قبر کی تیاری میں تھوڑا سا وقت لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں یا کہیں آپ تشریف فرما ہوئے تو ارد گرد سارے صحابہ آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائے اور فرمائیں کہ جب آدمی کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد اس سے بات چیت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ میں اگر نیک آدمی ہوتا ہے تو ایک نورانی فرشتہ حضرت عزرائیل کے ساتھ ہوتے ہیں، جو ایک بہت ہی خوشبودار کپڑا لے کر کے وہ ساتھ میں آتا ہے۔ وہ جنتی کپڑا ہوتا ہے، بہترین خوشبو ہوتی ہے، لہٰذا اس کپڑے کو لے کر کے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے پاس ساتھ میں آتے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نیک لوگوں کے روح جب نکالتے ہیں تو نکال کر کے اس نورانی فرشتے کے حوالے کر دیتے، اور وہ خوشبودار کپڑے میں اس روح کو لپیٹ کر کے پھر عرش کے طرف لے کر کے بڑھتا ہے۔ راستے میں بہت سارے فرشتے مرحبا مرحبا، بہت خوش نصیب ہے، بہت اچھی روح ہے، بہت ہی خوشبودار ہے، ہر جگہ اس کا استقبال کیا جاتا ہے، ہر جگہ اس کو مرحبا اور مبارکبادی اور سلام کی دعائیں دی جاتی ہے۔ جس طرح سے اگر ایک نیک آدمی ہو اور ایک نیک آدمی کا جنازہ جب اٹھتا ہے تو دنیا میں بھی اس کے ساتھ اچھا عمل لوگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بہترین اور اس کی خوبیاں کا اور اس کے لیے دعائیں لوگ دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ روح اچھے کپڑے میں، خوشبودار کپڑے میں لپٹ کر کے بارگاہ خداوندی میں اس کو پیش کر کے پھر عالم ارواح جہاں ساری روحیں رکھی جاتی وہاں اس کو رکھ دیا جاتا اللہ کے حکم سے۔ دوسرا وہ طبقہ جو آدمی بڑا گنہگار ہوتا ہے، منکر ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، نیک نہیں بدکار ہوتا ہے، تو ایسوں کے لیے ایک فرشتہ آتا ہے جو بالکل سیاہ چہرے کا ہوتا ہے، بڑا خوف ناک ہوتا ہے، بڑا ڈر اور ڈر کی کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی آتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکال کر کے اس بدنما اور سیاہ چہرے والے فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس کو۔ وہ ایک بدبودار کپڑے میں اس روح کو لپیٹ کر کے وہ آسمان کی طرف بڑھتا ہے۔ کوئی اس کو مبارکباد دینے کے لیے راستے میں، بلکہ جب لوگ کوئی ملتے ہیں تو راستہ بدل دیتے ہیں فرشتے، منہ گھما لیتے ہیں اور کہتے ہیں کتنا بدبودار یہ روح ہے، کون ہے، کیسا ہے۔ اور پھر وہ آسمان کی طرف جب فرشتہ بڑھتا ہے تو آسمان کا دروازہ بند ہوتا ہے، کھلتا نہیں ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ اس روح کو آگے اندر مت لاؤ بلکہ اس کو زمین پر پٹک دو، اور یا اس کو وہ ان روحوں میں شامل کر دو جہاں سارے بدبودار منکرین کے روح ہے، لہذا آسمان کے دروازے اس کے لیے کھلتے نہیں ہیں۔ اسی کا یہاں تذکرہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَكْبَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، کہ ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے ہیں، لہٰذا اس روح کو پٹک دی جاتی ہے، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے اور بدروحوں کے ساتھ اس کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ میرے ماں بہنوں، یہ بڑا خوفناک منظر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود تذکرہ فرمائے اور قبرستان میں اس وقت میں تذکرہ فرمائے جس وقت ایک صحابی کا جنازہ تیار ہے اور دفن کرنے کے لیے صحابہ قبروں کو تیار کر رہے ہیں، لہٰذا اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ اچھی باتیں، اچھی روحیں اللہ رب العالمین اپنی طرف بلاتا ہے اور اس کے لیے استقبال اور اس کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے پہلے سے کھل جاتے ہیں، فرشتے انتظار کرتے ہیں، اور جو لوگ برے ہوتے ہیں ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے اور وہ لوگ کی روحیں اوپر تک نہیں جاتی ہیں۔
قرآن کریم میں ایک اور آیت کریمہ اسی طرح سے ہے کہ جب کوئی انسان اس زمین پر اچھی باتیں کرتا ہے، نیک باتیں کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، یا اور کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ذکر کے کلمات وہ کہتا ہے، یا کسی کو بھلی باتوں کی دعوت دیتا ہے، وہ باتیں اچھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، یعنی اچھی باتیں وہ آسمان کی طرف فرشتے فوراً چن کر کے لے آ جاتے ہیں۔ اللہ آپ کے فلاں بندے نے اتنی اچھی بات کہی ہے، فلاں بندے نے یہ ذکر کیا ہے، فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے، فلاں بندے نے کتنی اچھی بات کہی ہے، لہذا فرشتے اس کو آسمان کی طرف کھینچ کر کے جلدی جلدی چن چن کر کے لے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ برے کلمات ہوتے ہیں تو فرشتے اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ان ساری آیات قرآنی سے کہ اچھی باتوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اس کے لیے آسمان و زمین کے فرشتے بھی دعائیں دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی باتیں نکالیے، سچی باتیں نکالیے، ہمیشہ بھلی باتیں نکالیے، بھلی باتیں کہیے، لوگوں کو تکلیف اور اذیت دینے والی باتیں نہ کہیے۔ اپنی روح کو اتنا پاکیزہ اور خوشبودار معطر بنائیے کہ موت کے وقت میں رحمت کے فرشتے، نورانی فرشتے اس روح کو لینے کے لیے تڑپ جائیں، اور پھر اس کے لیے فرشتوں کے قطار ہو، اور مرحبا مرحبا کی دعائیں لینے کے مستحق بننا چاہیے۔ آج ہمارا اور آپ کا میری ماں بہنوں اندر بھی گندہ ہے اور باہر بھی گندہ ہے، یعنی یوں کہیے دل بھی گندہ ہے اور باہر بھی گندگیاں ہے۔ زبان سے گندی باتیں، زبان سے گندے الفاظ، زبان سے لوگوں کو تکلیف دینے والی گفتگو، لوگوں کو ستانے والے جملے، غیبتیں، چغل خوریاں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہماری زبان ہم جو چاہیں کہہ دیں، ہماری زبان جو چاہیں بک دیں۔ جس طرح سے نیکی کی باتوں کو فرشتے قبول کرتے ہیں اور فرشتے اس کو چنتے ہیں اور اللہ پسند کرتا ہے، اسی طرح بری باتیں، غلط باتیں، ان پر بھی فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی زبان، اپنی روح کو بہت ہی خوبصورت بنائیے، معطر بنائیے، خوشبودار بنائیے، تاکہ کل یہ تکلیفیں نہ ہو۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ذلت اور رسوائی نہ اٹھانا پڑے۔ گھر میں اگر ایک مہمان آئے کسی کے یہاں اور آنے کے بعد میں دروازہ اس کے لیے کھولا نہ جائے، تو بتلائیے اس مہمان کی عزت ہوگی، عزت سمجھی جائے گی، یا اس کے لیے ذلت ہے؟ لہٰذا اگر مہمان کے لیے میزبان دروازہ بند کر دے اور اندر اس کو نہ بلائے، تو ظاہر ہے کہ اس مہمان کی عزت اور اکرام نہیں ہو رہا ہے، اس مہمان کے لیے میزبان کو احترام نہیں کر رہا ہے، اس کو ذلت، اس کو رسوائی، افسردگی ہوگی، مایوسی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر اللہ رب العالمین کی طرف وہ روح پاکیزہ لے جانے کے لیے فرشتوں کو حکم ہو جائے کہ دروازہ مت کھولو، تو کتنی رسوائی اور ذلت کی بات ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں اپنی روحوں کو پاک کیجیے، اپنی روحوں کو بہترین ایمان سے سجائیے، اور اپنے روح کو بالکل اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت فرما برداری کے لائق بنائیے۔ اپنی روح کو ذکر اللہ سے، اچھی کلمات سے، اچھی باتوں سے اس کو غذا دیجیے۔ اگر نہیں ایسا کریں گے تو یہی چیز بدبودار ہو جائے گی، اور یہی چیز اس کالے رنگ کے فرشتے جو سیاہ اور بہت ہی خوفناک ہوگا، اس کے ہاتھوں میں اس روح کو حضرت عزرائیل نکال کر کے دیں گے، جو بڑی تکلیف کی چیزیں ہوگی۔ اس لیے زبان اچھی، ذکر کے کلمات، قرآن کی تلاوت، لوگوں کو تکلیف اپنی زبان سے مت دیجیے، تکلیف مت پہنچائیے، شدت اور سخت کلمات نہ بولیے، چیخ و پکار کی آواز مت نکالیے، کسی کو عیب اور کسی کی عیب اور کسی کے سامنے اس کی برائیوں سے اس کو تکلیف مت پہنچائیے۔ یہ بہت ہی زبان بڑی اہم چیز ہے۔ زبان سے نکلی ہوئی باتیں بہت ہی اچھی بھی اور بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور پھر ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ ایک مثال اللہ رب العالمین نے دیا، ایسے منکرین اور ایسے بدروحوں کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جس طرح سے اونٹ کا سر سوئی کے سوراخ میں نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ بتلائیے سوئی کا کپڑا سلنے والی جو سوئی ہوتی ہے اس کے سوراخ کتنا باریک ہوتا ہے، اور ایک اونٹ کا سر کتنا بڑا ہوتا ہے۔
یہ دونوں کو آپس میں نہیں کوئی داخل کر سکتا ہے کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا سر داخل ہو۔ جس طرح سے سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے، کوئی کر نہیں سکتا ہے، اسی طرح سے گنہگار منکرین کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ آج دنیا میں لوگ کہہ دیتے ہیں ہم جو چاہیں کر لیں، جو اپنی مرضی سے زندگی گزار لیں، جنت ہے، اللہ دے دے گا، اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ غفور الرحیم سمجھ کر کے ہم اور آپ گناہ کرتے رہیں۔ اللہ کریم رحیم ہے یہ سمجھ کر کے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، یہ ایک بہت بڑا جرم اور مجرمانہ کام ہے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا جس طرح سے سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا سر نہیں داخل ہو سکتا ہے، اللہ نے کتنی بڑی بات فرما دی کہ ایسے لوگ منکرین، گستاخ، تکبر، غرور، دین اسلام سے انحراف ہونے والے کرنے والے کو ہم جنت میں ہرگز نہیں داخل کریں گے، نہیں داخل کریں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص کر ہے جو لوگ کفر کے حالات میں موت جن کی ہوئی ہو، جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہو، جن کا ایمان بالکل خراب ہو گیا ہو، ان کے لیے ہے۔ ہاں، وہ ایک حدیث ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو ایک دن جنت میں اللہ ضرور داخل کرے گا، لیکن یہ کلمہ رہے گا موت تک تب نے، اس کی گارنٹی کون دیتا ہے؟ کلمہ تو ٹھیک ہے ہم اور آپ پڑھ لیے، خاندانی مسلمان ہم بن گئے ہیں، کلمہ ہم پڑھیں، لیکن اس کلمے پر خاتمہ ہوگا تب تو، کلمے پر ہماری موت ہوگی تب تو، کلمے پر آخرت کی طرف جانا ہوگا تب تو، وہ رہے گا تب نے، تب آدمی کہیں جہنم سے نکل کر کے کلمے کے بنیاد، اور اگر یہی ختم ہو کر کے ہو، ایمانی نہ ہو، کفر پر موت ہوئی ہو، اور اس کا اندازہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، مرنے کے وقت میں انسان کو پتہ چلے گا۔ ہاں، دنیا میں بھی اس کا احساس ہوتے رہتا، ایمان ہے یا نہیں ہے، ایمان گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا، ایمان میں کیا فرق آ رہا ہے، یہ تو دنیا میں پتہ چل جاتا ہے، اور اس کا آسان طریقہ ہے پتہ چلانے کا۔ علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں تم روزانہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے رہو، اور اس کا محاسبہ کرنے کا، اس کا حساب کتاب کرنے کا، یعنی ایمان کا پتہ لگانے کا کہ ہے یا نہیں ہے، کتنا گھٹا ہے، تم اپنی نیکیوں اور گناہوں سے پتہ لگاؤ۔ یعنی اگر تمہاری نیکی بڑھی ہے تو تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو سکتا ہے، اور اگر نیکی کے بجائے گناہ زیادہ ہے اور گناہ کے کام پہ زندگی گزری ہے تو بالکل یہ سوچ لو کہ ایمان کمزور ہے، اور ایمان کا مسئلہ بہت ہی نازک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں اتنا نازک ہو جائے کہ موت کے وقت بھی کلمہ نصیب نہ ہو، اسی لیے روزانہ جائزہ لیتے رہیے، روزانہ حساب کتاب اپنے ایمان کا رکھتے رہیے۔ سونے سے پہلے دیکھ لیجئے کتنی نیکیاں کر کے سونے کے لیے جا رہا ہوں، کتنا گناہ کر کے جا رہا ہوں، کتنی زبان سے کس کو کیا تکلیفیں پہنچایا ہوں۔ ذرا 2 منٹ غور و فکر کر سویا کیجئے، محاسبہ کیجئے، اٹھیے، اٹھنے کے بعد میں اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ جس طرح سے رات بغیر گناہ کی گزرا ہے، اللہ دین بھی اسی طرح سے بغیر گناہ کی گزار دینا۔ اللہ سے مدد مانگ کر کے اٹھا کیجئے، اپنی زبان اور اپنے اعمال، اپنے جوارح، ان ساری چیزوں کے سلسلے میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ لہٰذا ایمان کا جائزہ برابر لیتے رہیے، اگر اس کا جائزہ لینا چھوڑ دیں گے تو بہت ہی مشکل کام ہو جائے گا، پھر تو جنت میں جانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ کیسی مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے، کیا اس کے سمجھنے میں ہم کو اور آپ کو کوئی دشواری ہے؟ کیا کوئی آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے؟ بہت آسان مثال اللہ نے دیا۔ لہٰذا آدمی کو کبھی بھی اس گمان پہ نہیں رہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھ لیا تو کام ہو جائے گا۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد عمل ہونا ضروری ہے، اگر اس کے بغیر کوئی آدمی کلمے پر بھروسہ کیے ہوئے رہ جائے تو بہت مشکل ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، پھر جہنم میں اس کا اوڑھنا بچھونا سب کے سب آگ ہی آگ۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور گنہگاروں کو اسی طرح بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے قرآن کریم میں کہ جہاں اور جب بھی کبھی
جہنم کا تذکرہ اللہ کرتا ہے تو فوراً جنت کا بھی تذکرہ کر دیتا ہے، جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو جنتیوں کا بھی اللہ تذکرہ کرتا ہے، جب کبھی جنتیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو فوراً جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں تمہارا یہ یقین ہو جائے کہ وہ یوں ہی وہ عذاب دینے والا نہیں ہے اور یہ پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ عذاب کی جگہ میں اللہ نے راحت بھی آرام بھی رکھا ہے، نعمت بھی رکھی ہے، جہنم کے مقابلے میں جنت بھی رکھا ہے۔ لہٰذا اے لوگو تم اس کو طے کرو اس دنیا میں، اے لوگو تم اس کو اختیار کرو اس دنیا میں، تم کس جماعت کے ساتھ آنا چاہتے ہو، کس گھر میں تم اپنا گھر بنانا مقام چاہتے ہو، یہ دو چیزیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں جہاں جہاں جہنم کا تذکرہ فوراً جنتیوں کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ تو فوراً جہنم کا تذکرہ، تاکہ خوشیوں میں تم بھول نہیں جاؤ، کبھی تم گناہ کرتے کرتے تم اس مرحلے پر نہ پہنچ جاؤ کہ جنت کا خیال بھی تجھے نہ آئے۔ جیسے کہتے ہیں نا، آدمی کو غفلت تو اس کام میں اتنا مشغول ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ دن کیسے گزر گیا، کبھی آدمی کو خوشی میں دن رات گزر جاتے پتہ نہیں چلتا ہے۔ لہٰذا یہ دنیا کی چمکتی ہوئی حالات میں اور پرفریب ماحول میں میری ماں بہنوں یہ مت سوچئے کہ زندگی گزر گئی ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم نیکی نہیں کر سکے، یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ لہٰذا اللہ نے جنتیوں کا بھی تذکرہ، نیک لوگوں کا بھی تذکرہ، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک عمل، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیا ہے؟ ایمان کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو بھی معاملات ہیں اچھے ڈھنگ سے کرتا ہے، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، ماں باپ، بچے، خاندان، رشتہ دار، تاجر، گاہک، یہ ساری چیزیں حلال و حرام یہ سب وہ اعمال ہیں، اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جس میں بہت ہی اچھا کرتا ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا ہے، بہت اپنی زندگی کو ہلکی پھلکی اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق گزارتا ہو۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ فرماتا ہے ہم کسی آدمی، کسی جان کو، کسی نفس کو اس کی طاقت کے سے بڑھ کر کے عمل کرنے کا حکم ہم نہیں دیتے، بلکہ اللہ فرمائے جتنی وسعت ہم دیتے ہیں، جتنی طاقت ہم اس کو دیتے ہیں، اتنے ہی اس سے کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کو دیا جس کو اللہ نے دولت دی، مال دیا۔ اللہ نے سب کو حج کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کو دیا، اس کو کہا جس کو اللہ نے مال اور صحت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو روزہ رکھنے کے لیے بھی نہیں کہتا ہے، بلکہ اس کو کہتا ہے کہ جس کی طاقت ہے، صلاحیت ہے، صحت ہے، اسی کو، بیمار مجبور کو نہیں کہتا ہے۔ لہٰذا جس آدمی کے پاس جتنی طاقت ہے اتنی ہی اللہ عمل بھی کرواتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، مشقت میں نہیں ڈالتا ہے، تکلیف میں ڈال کر کے عبادت نہیں کراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم تم کو عمل میں تکلیف نہیں دیتے ہیں تو تم اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے طاقت کے مطابق تم نیکی کا کام کرو جتنا میں نے تم کو دیا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی مسئلے کو اٹھا کر کے دیکھیے، عمل میں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے مشقت، طاقت سے بڑھ کر کے کسی سے کام نہ لیا ہے اور نہ لینے کا حکم دیا ہے۔ ایمان جو ایسی چیز ہے اس پر اللہ نے فرما دیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ایمان لانے میں کسی کو اے میرے محبوب زور و زبردستی مت کیجیے، خوشی کی چیز ہے۔ لہٰذا عمل میں بھی اللہ نے اس لیے جتنی طاقت ہے اتنی عبادت کیجیے، 5 ہی وقت کی روز نماز پڑھیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے۔ ٹھیک ہے آپ تہجد نہیں پڑھتے، اوابین نہیں پڑھتے، اشراق نہیں پڑھتے، چاش نہیں پڑھتے، مت پڑھیے، لیکن فرض تو پڑھیے، اتنی تو طاقت اللہ نے دی ہے، اس کو تو ادا کیجیے پابندی سے، سنتوں کی پابندی کیجیے۔ آپ روزانہ ایک قرآن ختم مت کیجیے، روزانہ نہیں بلکہ 10 آیت روز پڑھیے، 30 آیت پڑھیے۔ آپ روزانہ ایک چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو روز کرتے رہیے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کروڑوں لاکھوں مت کیجیے، حسب استطاعت اپنی طاقت کے مطابق کرتے رہیے۔ اسی لیے میں تو برابر اپنے مجلسوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قدر کر کے کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ اسی کو بہت بڑا بنا دے گا۔
آپ زکوٰۃ دینے کے لائق نہیں ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، لیکن روزانہ یا 2 دن 4 دن میں 2-4 روپیے تو ایک صدقہ کر سکتے ہیں، لہٰذا اتنے ہی کیجیے، اللہ اتنے ہی آپ کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے گا۔ اس لیے اپنے گھروں میں صدقے کا ایک ڈبہ رکھا کیجیے، صدقے کا ایک ڈبہ رکھ دیجیے، گھر میں لوگوں کو کہیے، بچوں کو بھی کہیے، بڑوں کو بھی کہیے کہ جس کی جو بھی مرضی آئے 1-2 روپیہ اس میں ڈالتے رہو، 30 دن 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اس ڈبے سے نکالیے، کسی غریب کی مدد کر دیجیے، کسی کی روٹی بنا دیجیے، کسی کو خوشیاں دے دیجیے۔ روز آپ نہیں کر سکتے تو کبھی کبھی کیجیے۔ گھر میں جب صدقہ کا ڈبہ رکھا رہے گا، نظر آئیں گے تو ظاہر ہے کہ نیکی کا خیال آئے گا۔ تسبیح کو دیکھ کر کے، تسبیح کے دانے کو دیکھ کر کے گانا نہیں آتا ہے، گانے کا خیال نہیں آتا ہے، بلکہ تسبیح کے دانے اور اس دھاگے میں دانے کو پروے ہوئے جو دیکھیں گے تو اس پر اللہ کا نام ہی پڑھنا یاد آئے گا کہ اس پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا۔ قرآن دیکھ کر کے آدمی کو کوئی دوسری کتاب اور دوسری چیزیں، دوسرا مضمون نہیں یاد آئے گا، بلکہ یہ سمجھے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ مصلی کو دیکھ کر کے آدمی کو نماز ہی یاد آئیں گے۔ اس لیے نیکی کا کوئی کام رکھیے، ڈبہ رکھ دیجیے ایک صدقے کا، بچوں سے بھی کہیے، کبھی کبھی اپنی ضرورت میں 1-2 روپیہ اپنے ہاتھوں سے ڈالتے رہو۔ آج اگر ڈالتے رہو گے کل اللہ تم کو بڑا صدقہ دینے والا بنائے گا۔ آج ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہمارے ذہنوں میں ایسی باتیں نہیں آتی ہے۔ گھر میں دینداری کا ماحول بنائیے، گھر میں دین یاد کرنے کی چیزیں رکھیے، گھر میں دین کی پہچان رکھیے، عمل کرنے کا ذریعہ کوئی چیز رکھیے، تبھی کر سکتے ہیں اور یاد آ سکتے ہیں اور ہمارے خیالات اس کی طرف منتقل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا میں دوستی کس سے کروں اور سب سے اچھا دوست کون ہے؟ آپ نے یوں نہیں فرمایا جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس فلاں ہو، طاقت ہو، یہ ہو وہ نہ، بلکہ آپ نے فرمایا ایسے لوگوں سے دوستی کرو جس کو دیکھ کر کے تمہیں اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے۔ نیک لوگوں کے چہرے دیکھ کر کے اللہ یاد آتے ہیں، نمازی کو دیکھ کر کے لوگ نماز کو یاد کر لیں گے۔ اس لیے گھروں میں ایسی چیزیں رکھیے، اپنے بچوں میں پہچان بنائیے، علامتیں رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جنتی، ایسے ہی لوگ ہیں جنتی جو لوگ ایمان کے بعد عمل کرتے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک اور بہت بڑی نعمت اور انعام فرمایا، جنت میں داخل ہوں گے سب لوگ داخل ہوں گے، جس طرح دنیا میں نیک لوگ بھی مل جل کر کے رہتے ہیں، لیکن دنیا میں ایک چیز ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی نا اتفاقیاں، جھگڑے اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہے، وہ ہے حسد، جلن، بغض، عداوت۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب جنت کے تذکرے فرمائے صحابہ کے سامنے اور وہاں بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیے کہ لوگوں کے پاس ایسی ساری چیزیں ہوگی، سب کے پاس حسن و جمال اور سب لوگ بڑے خوبصورت نعمتوں سے مالا مال، حوریں، ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ تو صحابہ میں سے پوچھا یا رسول اللہ وہاں اگر اس طرح کی باتیں ہوگی تو لوگ دنیا کی طرح وہاں بھی لڑ جھگڑ کریں گے، وہاں بھی لوگ آپس میں اختلاف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اختلافات وہاں نہیں ہوں گے۔ اختلاف کی جو بنیاد ہے وہ حسد ہے، اور اللہ حسد سے سینے کو پاک رکھ دے گا۔ جب حسد ہی نہیں ہوگا تو پھر لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں۔ یہاں لڑائی کیوں ہوتی ہے، یہاں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک ہے عہدہ، ایک ہے کرسی، اس پر ہر ایک آدمی بیٹھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے یہ نہ بیٹھے ہم بیٹھ جائیں، یہ نہ وہ عہدے پر آئے ہم آ جائیں۔ لہذا حسد، تقابل، مقابلہ، ایک دوسرے کو بڑھنا گرانا، یہ سب ایک حسد ہے۔ لوگوں سے جھگڑے تکرار، اس کو اتنا کیوں مل گیا، اس کو یہ کیوں ہو گیا، یہ حسد کی بنیاد پر آج دنیا میں جھگڑے ہیں۔ اسلام سے دشمنی حسد کی بنیاد پر لوگ کرتے ہیں کہ اسلام اتنی تیزی کے ساتھ دنیا میں اتنی ساری رکاوٹوں کے بعد کیوں پھیل رہا ہے اور کس طرح سے اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ غریب بھی اسلام کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے،
مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے، پھر بھی حافظ عالم قاری بنتے چلے جا رہے ہیں، مسجدیں بند کی جا رہی لیکن پھر بھی مسجد پر مسجد آباد ہوتی جا رہی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہ حسد کی بنیاد پر لوگ کرتے ہیں۔ تو سارے جھگڑے کا مسئلہ، اختلافات کا مسئلہ، آپس میں توڑ پھوڑ کا معاملہ سب حسد کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حسد سے اللہ سینے کو پاک کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، ہم نکال دیں گے ان کے سینے سے غل کو، یعنی وہ حسد بغض نکال دیں گے۔ کیسے نکالیں گے؟ تجری من تحتها الانہار، جہاں ایک نہر ہوگی، نہر، اس میں اللہ تعالیٰ نے غسل دلائے گا۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ جب جنت جانے کے لیے پلسرات سے جنتی لوگ گزریں گے تو جب آخری مرحلہ ہوگا وہاں پر ایک نہر ہوگی، نہر، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب کو اس نہر میں غسل دلا دو یا اور پانی پلا دو۔ لہٰذا لوگ غسل کریں گے، پانی پئیں گے۔ اس نہر میں غسل اور پانی کی کیفیت یہ ہوگی، جو ہی لوگ غسل کریں گے تو ظاہری جسم کا جو وہ غلیظگی، گندگیاں، وہ سب اس طرح دھل دھلا کر کے صاف و شفاف اور پاک صاف ہو جائیں گے کہ چہرہ جسم بالکل منور اور بہت ہی خوبصورت توانائی اور بالکل اعتدال، حسن و جمال کی کیفیت اس پر آ جائے گی۔ اور جب پانی پئیں گے اندر، اور پانی پینے کی وجہ سے اندر سے اللہ رب العالمین نے وہ حسد، بغض اور یہ ساری خرافات کی چیزیں جو آج ہم لوگ دنیا میں پال رکھیں اپنے دلوں میں، وہ سب کے سب اللہ تعالی نکال دے گا، ختم کر دے گا اس کے ذریعے سے۔ اس لیے دل بالکل پاک، ظاہری جسم بہت ہی خوبصورت اور سب کا یکساں، تو حسد کی کوئی کیفیت نہیں۔ آپ کہیں گے کہ عجیب بات ہے کہ پانی پینے سے حسد بغض نکل جائے، اس کی مثال یوں سمجھیے، کھانسی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے تو دوا پیتے ہیں ہم لوگ، دوا پینے سے ہمارا علاج ہو جاتا ہے، پانی پر دم کر کے کوئی حضرت دے دیتے ہیں، پی لیتے ہیں تو اس سے شفا مل جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ یہ بھی ایک چیز ہے اور یہ جنتیوں کے لیے خاص اللہ نے وہاں رکھا ہے۔ لہذا کوئی بھی جنتی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اس کو اس نہر میں غسل اور پانی پلا نہیں دیا جائے گا۔ لہذا جب یہ چیزیں ہو جائے گی اور سینہ پاک ہو جائے گا تو وہاں حسد کی، جلن کی، بغض کی کوئی کیفیت نہیں ہوگی۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا ایک موقع پر کہ اللہ کے رسول، وہاں تو جنتیوں کو 70 ہو رہے ہیں تو کتنے جھگڑے ہوں گے؟ یہاں تو دنیا میں 1 سے 2 بیویوں کو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حسد وہاں نہیں ہوں گے، دلوں میں حسد کی کیفیت نہیں ہوگی، غل نہیں ہوگا، بغض نہیں، ایک دوسرے پر بڑھنے، ایک دوسرے کو گھٹانے کی کیفیت نہیں ہوگی۔ اس لیے 70 کا کتنے بھی ہو جائیں تو جھگڑے نہیں ہوں گے، وہاں محبت ہی محبت ہوگی، وہاں سب کے ساتھ یکسانیت کا معاملہ ہوگا۔ لہٰذا میری ماں بہنوں، اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو حسد سے، بغض سے، عداوت سے، نفرتوں سے پاک رکھیے۔ اگر کلمے پر خاتمہ چاہتی ہیں، کلمے پر موت چاہتی ہیں تو ان گندگیوں سے اپنے قلب اور اپنے دل کو پاک صاف رکھیے۔ اللہ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور جب ان ساری کیفیت ہو جائے گی، غسل ہو جائے گا اور پانی لوگ پی لیں گے، دل پاک ہو جائے گا، ظاہری جسم بھی پاک صاف ہو جائیں گے اور جنتی لباس سب کو پہنا دیا جائے گا، اور پھر حکم ہوگا اب سب لوگ داخل ہو۔ لہذا جنت کے 8 دروازے اب اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پر جن کا جس دروازے سے داخلہ ہوگا لوگ داخل ہوں گے۔ داخل ہوتے ہی کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ سب لوگ کہیں گے تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو ہدایت دی اس چیز کا، یعنی یہاں تک کہ اللہ نے ہم کو پہنچا دیا اور جنت ملا دیا۔ یہ ہمارے اعمال کے کمال نہیں بلکہ اللہ کی ہدایت کی بنیاد پر ہم یہاں آئے ہیں۔ اس لیے سب سے بہترین جملہ، بہترین دعائے کلمات الحمدللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور حمد میں سے سب سے بہترین حمد الحمدللہ۔ یہ دونوں کلمات پڑھتے رہا کیجیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ سب کلمات زبان پر لگائیے رکھیے، عادت بنا لیجئے۔
لہٰذا جنتی کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا تو ہم یہ ہدایت پا ہی نہیں سکتے تھے، ہم جنت میں آ ہی نہیں سکتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اعمال کی بنیاد پر ہم اور آپ جنت نہیں جا سکتے ہیں، اللہ کی فضل سے جنت میں ہم اور آپ جا سکتے ہیں۔ یہ اعمال تو شکر میں ہے، جتنا اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پہنا رہا ہے، رہنے سہنے کی زندگی میں سہولیات جو دیا ہے اس کے شکر میں بھی عبادت کرتے ہیں۔ جنت تو اللہ کی فضل ہی سے جا سکتا ہے کوئی آدمی، اس لیے اپنے اعمال پر بھروسہ کر کے مت بیٹھیے، بلکہ اللہ کے فضل و رحمتوں سے ہمیشہ سوال اللہ سے کرتے رہیے، اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں ہدایت یہاں تک دیجئے کہ تیرے ہی فضل سے جنت تک چلا جاؤں۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اور ہدایت کے لیے جو اللہ نے رسولوں کو بھیجا تھا وہ بالکل حق اور صحیح۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جب یہ لوگ اللہ کی تعریف، جنتی لوگ جنت میں اللہ کی تعریف، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، بہت ہی بابرکت کلمہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت بہت ہی برکت کی ہے، یہاں بولیے تاکہ جنت میں بولنا آسان ہو جائے، یہاں پڑھا کیجئے۔ اسی لیے ہمیشہ خطبوں میں علماء کرام اس کا استعمال کرتے ہیں، وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ پھر کہا جائے گا جنتیوں کو ونودو، ایک آواز آئے گی، پکار ہوگی، ان تلکم الجنہ، ارے یہ تمہاری جنت ہے، یہ تیرے باغ ہیں، آ جاؤ سب لوگ آ جاؤ۔ اللہ کی طرف سے یہ آواز آئے گی، آؤ جنت آج تیری انتظار میں۔ لہٰذا ایسا عمل، ایسا کام کیجئے کہ جنت انتظار کرے کہ کب آ جائے۔ صحابہ میں سے بعض صحابہ تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور دوسرے ایک دو صحابی کا نام ہے جن کے بارے میں روزانہ جنت پوچھتی تھی اللہ سے، اللہ علی کب آئیں گے، سلمان کب آئیں گے، ان کے انتظار میں ہم سج دھج کر کے تیار ہیں۔ ایسا عمل کیجئے کہ گلی سے جنازہ نکلے تو جنت میں انتظار ہو، فرشتے انتظار ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، پکارا جائے گا یہ تمہاری جنت ہے، اورثتموها، تم کو اس کا وارث اب بنا دیا گیا، یہیں رہنا، اب تم کو یہاں سے کہیں جانا نہیں۔ دنیا میں وراثت تو بدلتی رہتی ہے، آج ایک آدمی ایک زمین کا اور ایک پراپرٹی اور اپنے مال کا وارث ہے باپ کا، کل یہ مر جائے گا اس کے بچے ہوں گے، کل وہ مرے گا کل اس کے بچے ہوں گے۔ یہاں تو وراثت بدلتی رہتی ہے، جگہ زمین جائیداد بدلتے رہتے، منتقل ہوتی رہتی ہیں، لیکن جنت کی وراثت نہیں بدلے گی، جو ایک مرتبہ داخل بما کنتم تعملون۔ اوفو، اللہ کی یہ شان۔ اس لیے میری ماں بہنوں، جنتیوں کا بھی تذکرہ اللہ نے کر دیا، جہنمیوں کا تذکرہ کر دیا۔ اب اپنے لیے پسند کیجئے، چوائس کیجئے، اختیار کیجئے کن لوگوں میں رہنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ جانا ہے، کس خوشبودار کپڑے میں جانا ہے یا بدبودار کپڑے میں جانا ہے، یہ طے کرنا ہے، اس پر محنت کرنی ہے، اس میں فکر کرنی ہے، اس کے لیے تیاریاں کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ کفن پہ خوشبو لگا دینے سے ہم مہک جائیں گے، کفن پر میں بہت قیمتی عطر مل دینے سے، موم اور اس کے لیے لوبان جلا کر کے اور عود کی بتیاں چھڑک کر کے، پانی سندل کا قبر پر ڈال کر کے مردہ خوشبودار بن جائے گا، روح خوشبودار بن جائے گی۔ نہیں، یہ سب باہر کی بات ہے، یہ قبر سے اوپر کی بات ہے میری ماں بہنوں۔ اندر کی روح اگر آپ کی نیک، ہماری نیک ہے تو پھر خوشبو ہی خوشبو ہے اور اچھائیاں ہیں، ورنہ باہر والے باہر ہی صرف خوشبو چھڑک کر کے رہتے ہیں، اندر تو اندر والے کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو پاکیزہ، اپنی زبان کو پاکیزہ، اپنی حیا کو بہت ہی اعلیٰ اور اپنی روح کو تازگی، قرآن، ذکر، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی سنتوں سے بنائیے اور محنت کیجیے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اگلی جو آیت آ رہی ہے تو جنت اور جہنم کی باہر کی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی باہر کی باتیں بھی سنایا۔ اندر کی باتیں کیا ہوگی جنتیوں کی اور جہنمیوں کی، انشاءاللہ اگلی آیت میں آ رہی ہے، ضرور اس کو سنیے اور لوگوں کو، ماں بہنوں کو مزید دعوت دیجیے، فکر کیجیے، بلائیے اور اس محفل کو اور اس مجلس کو کامیاب بنائیے۔
جنت کے اندر جہنم کے اندر کی باتیں جنتی اور جہنمی کا انشاءاللہ اگلی آیت میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی آسان طریقے سے اللہ نے بیان کیا ہے، ضرور سنیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، سزا کم دینے والا ہے۔ تو زیادہ معاف کرتا ہے، سزا کم دیتا ہے۔ تو پکڑتا کم ہے، ڈھیل اور چھوٹ زیادہ دیتا ہے۔ تو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائیے، توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے، اہدنا الصراط المستقیم کے لائق بنائیے، ہدایت اور اے اللہ وہ راستہ جس سے جنت تک کے کامیابی کا راستہ تو نے قرار دیا ہے، اس پر ہم سب کو چلنا آسان کر دیجیے۔ گمراہی سے، ضلالت سے، فتنوں سے، دنیا کی ناجائز خواہشاتوں سے، نفس کی پرستی سے اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، پوری پوری حفاظت فرمائیے، حسد بغض عداوتوں سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی ذکر سے، اپنی محبتوں سے، رسول اللہ کی سنت اور محبتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائیے، آسانیاں پیدا فرمائیے، رحمت اور خاص انعام عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس مبارک کو بہت قبول فرمائیے، جتنی ماں بہنیں حاضر ہوئیں آئیں سب کے آنے کو قبول فرمائیے، سننے کو قبول فرمائیے، وقت کی میں برکتیں، رحمتیں، سعادتیں نصیب فرمائیے، ایمان اور عمل کی خوب توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ دنیا بھی بنا دیجیے، آخرت بھی بنا دیجیے، دونوں کا مالک و مختار آپ ہی ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب دونوں جہاں کے محتاج ہیں، اللہ تو دونوں جہاں کا مالک مختار ہے۔ اللہ تو اپنے فضل سے سب کو خوشیاں عطا فرمائیے، آسانیاں عطا فرمائیے، گھر میں دینداری نصیب فرمائیے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے، سب کی حاجتیں، تقاضے، ضرورتیں غیب سے پوری فرما دیجیے، سب کی پریشانیوں کو حل فرما دی، دنیا کی ہر طرح کے فتنوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ جو لوگ بیمار ہیں صحت و شفا نصیب فرمائی، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائی، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔